پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ خود اسلام آباد جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران ایک معاہدے کے بالکل قریب ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی رواں ہفتے اسلام آباد میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہاں نما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن اب تک ہونے والے حملوں میں جنگ کے کتنے شدید اثرات سامنے آئے ہیں، دیکھیے گا ایک خاندان کی کہانی۔ اور کیا ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول بھی کر سکتا ہے؟ عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز تو ہو گیا ہے اور اس موقع پر بیروت میں جشن اور آتش بازی کے مناظر سامنے آئے ہیں۔ جنوبی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد اب اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، تاہم لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دریائے لیتانی کے جنوب میں نہ جائیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوج جنوبی لبنان کے ان علاقوں میں موجود رہے گی جہاں وہ پہلے سے تعینات ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران اس جنگ بندی کو امریکہ کے ساتھ وسیع تر سمجھوتے کا حصہ سمجھتا ہے جو پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے ذریعے طے پایا۔ اس جنگ بندی کے لیے ایرانی سینئر حکام نے حزب اللہ کے کردار کو بھی سراہا، جس میں پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قلیباف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ حزب اللہ کی ثابت قدمی اور مزاحمت کا یہ نتیجہ ہے اور ہم سمجھوتہ کرانے کی پاکستان کی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ اگر معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ اسے حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ ہاں میں پاکستان جاؤں گا، پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہاں میں شاید اسلام آباد جاؤں۔ لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ 6 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بعد اب ملک کے عوام کو کچھ راحت ملے گی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اس تنازع میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں رہنے والے خاندانوں پر اس دوران کیا بیتی ہے، دیکھیے ہیوگو بشیگا کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ اسما اپنے بیٹے کی جیکٹ اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ پیرامیڈک کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے یہ جیکٹ ان کی زندگی کی علامت تھی اور اب یہ ان کی موت کی نشانی بن چکی ہے۔ فضل سرحان ایک امدادی ورکر تھے۔ اس ماہ کے آغاز میں ہم نے ان کے اور ان کی ٹیم کے ساتھ آبادیہ میں کئی دن گزارے۔ وہ ہر وقت اس خوف میں کام کرتے تھے کہ کہیں اسرائیلی حملے کا نشانہ نہ بن جائیں۔ لبنان کے حکام کے مطابق فضل اور 2 دیگر پیرامیڈکس اسرائیل کی طرف سے کیے گئے 3 حملوں میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک یہ واضح نہیں کیا کہ پیرامیڈکس کو کیوں نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ جنگ حزب اللہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ یہاں شدید غم اور تکلیف کا ماحول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے اہل خانہ، دوست اور ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ فضل کی لاش کو ان کے گاؤں لے جانا بہت خطرناک تھا، اسی لیے انہیں یہیں ایک عارضی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی ٹیم کا سربراہ ان کی والدہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ علی سے پوچھ رہی ہیں کہ تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ علی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں اس سے کہتی تھی کہ گھر پر رہو، لیکن وہ کہتا تھا امی زخمیوں اور مرنے والوں کو کون بچائے گا۔ یہی وہ کرنا چاہتا تھا، مجھے اس پر فخر ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے آج وہ خود مدد کے محتاج ہو گئے ہیں۔ فضل کی عمر 43 برس تھی۔ وہ اپنے پیچھے غمزدہ ماں اور 7 سالہ بیٹی سیلیا کو چھوڑ گئے ہیں، جو اس جنگ کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی زندگی سے چمٹی ہوئی ہے۔
اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار قندیل عباس. قندیل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان میں بظاہر ایک بار پھر بڑی بیٹھک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ کیا دنیا کو کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد میں یہ توقع کی جا رہی ہے اور خصوصاً خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات حتمی مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود اسلام آباد آئیں گے. تو اس بنیاد پر اسلام آباد میں بھرپور سیکیورٹی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا اور اس دفعہ کی تیاریاں کوئی ماضی سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 26 اگست تک اناؤنس کیا گیا ہے کہ تقریباً لاک ڈاؤن کی سچویشن رہے گی راولپنڈی اور اسلام آباد میں، کیونکہ یہ دونوں ٹوین سٹیز ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد کی پولیس تو کم پڑ جاتی ہے، تو پنجاب پولیس کو بھی بلایا گیا ہے اور تقریباً یہ 10 دن کے لیے اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز کی توقع ہے. اور پاکستانی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ اس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ساتھ ساتھ اس کے ترکی سے اور اردوغان صاحب اور یونائیٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی آمد متوقع ہے. اور پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ فرانس سے بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے، برطانیہ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور مصر سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز آئیں. اگر اتنی بڑی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہائی لیول سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے انریچڈ یورینیم کو حوالے کرنے پر راضی ہو چکا ہے، لیکن ایران تو پہلے بھی یہ کر چکا ہے اور صدر ٹرمپ خود ہی اس معاہدے کو توڑ بھی چکے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب میزائل پروگرام کو ختم کرنے یا پراکسیز کی فنڈنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے جیسے مطالبات کو امریکہ چھوڑ چکا ہے؟ دیکھیے، ایرانی ذرائع ان چیزوں کی تردید کر رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، اور وہ بلکہ وہاں پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ابھی جب انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی کی بات کی تھی تو اس کے جواب میں ایرانی ایک اعلیٰ سورس نے ایک ایرانی ٹی وی کو کہتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو کنوے کیا، یعنی ایرانی حکام کو کنوے کیا ہے کہ وہ بحری ناکہ بندی کے بارے میں تشویش نہ کریں، کیونکہ یہ بحری ناکہ بندی امریکہ کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اور اس سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ایرانی سورسز اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو ڈی گریڈ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی 3.67 تک اپنی یورینیم انریچمنٹ لے آتا ہے، یہ تو وہی موقف ہے جو ماضی میں ایران کا رہا ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر امریکہ ایران کو زیرو پر لانے پر کنونس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ قندیل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اور ساری دنیا بس یہی توقع کر رہی ہے کہ حالات امن کی طرف بڑھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن لبنان کے لیے تاریخی ہے. ویسے اس جنگ بندی سے کیا توقعات کی جا رہی ہیں اور دنیا کے دیگر لیڈرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات آج ٹرینڈنگ میں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اس اہم مرحلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا. ادھر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس جنگ بندی کے فیصلے کو صدر ٹرمپ کی رہنمائی میں ہونے والی ایک بے باک اور دانش مند حکمت عملی کی کوشش قرار دیا ہے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جنگ بندی سے دیر پا امن کا راستہ ہموار ہوگا. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس جنگ بندی کو اپنی مکمل حمایت کی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ملٹری آپریشنز جاری رہنے کی وجہ سے کہیں یہ قدم پہلے ہی کمزور تو نہیں پڑ گیا ہے. میں ہوں سمرا فاطمہ اور آپ بی بی سی نیوز اردو کا پروگرام جہانما دیکھ رہے ہیں. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر سے باقی خبروں پر. برطانیہ اور فرانس آج اپنے 40 اتحادی ممالک کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت دوبارہ بحال کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات ہوگی. امید کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس میں آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ دفاعی فوجی مشن بھیجنے کے امکان پر بھی بات ہوگی.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور ورلڈ بینک نے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد وینیزویلا کے ساتھ دوبارہ روابط بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ 2007 میں سابق صدر ہیوگو شاویز نے ان اداروں سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف تنازع میں آبنائے ہرمز تقریباً جنگ کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ اب آبنائے ہرمز میں ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں بین الاقوامی بحری قوانین کو ایک بار پھر عالمی بحث کا مرکز بنا رہی ہیں۔ وہیں ان ناکہ بندیوں کے قانونی جواز پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ BBC ساؤتھ ایشیا جرنلزم کی رپورٹ ایسے ہی کچھ اہم سوالات کے جواب دے رہی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسے یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ریگولیٹ کرنے اور ان سے ٹول وصول کرنے کا حق ہے۔ امریکہ نے اس کے جواب میں بحری ناکہ بندی نافذ کر دی ہے۔ ان اقدامات کے عالمی سطح پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ اس آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی کشیدگی ایندھن کی قیمتوں، مہنگائی اور عالمی توانائی کے تحفظ پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر اصل اختیار کس کا ہے اور انٹرنیشنل میری ٹائم لا اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے آبنائے ہرمز پر کس کا کنٹرول ہے؟ آبنائے ہرمز اپنے تنگ ترین پوائنٹ پر 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کی ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان۔ دونوں ممالک اپنے علاقائی پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ان کے ساحل سے تقریباً 22 کلومیٹر تک پھیلے ہیں۔ حالانکہ ایران اور عمان کا پانی اوور لیپ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آبنائے ہرمز کی ان شپنگ لینز کو عالمی درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ اہم ہے کیونکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کوئی بھی ملک ایسی اسٹریٹ کو اپنی مرضی سے بند نہیں کر سکتا۔ کیا ایران اس اسٹریٹ سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کر سکتا ہے؟ مختصر جواب ہے نہیں۔ بین الاقوامی بحری قانون کے تحت کوئی بھی ملک اس لیے ٹول وصول نہیں کر سکتا کہ اس کے زیر کنٹرول آبی گزرگاہ سے جہاز گزر رہے ہیں۔ دیگر آبی گزرگاہ جیسے ملاکا، باب المندب اور ڈینش پر کوئی ٹول ادا نہیں کرنا ہوتا۔ ایران میں جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز سے گزرنے پر بھی کوئی ٹول ادا نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ تنازع کی صورت میں اسٹریٹ آف ہرمز میں گزرگاہوں پر کیا ہوتا ہے؟ بین الاقوامی قانون واضح ہے کہ کسی بھی صورت میں عالمی تجارتی راستوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ غیر فوجی جہاز علاقائی پانیوں سے آرام سے گزر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سمندری قانون سے متعلق کنونشن کے مطابق کسی ملک کو بین الاقوامی آبنائے مکمل طور پر بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایران نے اس کنونشن پر دستخط تو کیے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ کیا بحری ناکہ بندی قانونی ہے؟ بلوکیڈ یا ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کی نظر میں انتہائی سنگین اقدام سمجھا جاتا ہے۔ یہ تبھی قانونی ہوتا ہے جب سخت شرائط پوری کی جائے، جیسے کہ ناکہ بندی کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، اسے منصفانہ اور مستقل طریقے سے نافذ کیا جائے اور سویلین جہازوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے امداد لے جانے والے جہازوں کو نہ روکا جائے۔ اگر ناکہ بندی ان ممالک کی تجارت متاثر کرے جو تنازع کا حصہ نہیں، جیسے سری لنکا یا بنگلہ دیش، تو وہ ممالک سفارتی یا قانونی طور پر اس اقدام کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی بحری قانون نافذ کون کرتا ہے؟ دنیا میں سمندروں کی پولیسنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ عام طور پر قانون کا نفاذ بحری طاقت، سفارتی اتحاد اور سیاسی دباؤ پر منحصر ہوتا ہے، یعنی قانون اسی وقت تک مؤثر رہتا ہے جب بڑی طاقتیں اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس لیے آبنائے ہرمز میں جاری بحران اس بات کا حقیقی امتحان ہے کہ کیا موجودہ عالمی نظام اب بھی کارآمد ہے۔ اور یوکرین میں تھیٹر کے ناظرین کو ایک منفرد تجربے سے روبرو کرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایسے زخمی سابق فوجیوں کی اداکاری دکھائی جا رہی ہے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی اسٹیج پر کام نہیں کیا تھا۔ یہ فوجی قبل مسیح کے رومن شاعر روجل کی ایک معروف پلے کی یوکرینین اڈیپٹیشن پیش کر رہے ہیں، اور اس پروڈکشن کے ذریعے جنگ کے اثرات کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، دیکھیے پال ایڈمز کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔ اپنے زخم ساتھ لیے جنگ سے فرار، محفوظ مقام کی تلاش۔ ایک قدیم متن کو زخمی جنگجوؤں کی نئی نسل کے لیے نئے انداز میں پیش کیا گیا۔
इसे थेरेपी कह लीजिए, इसे इलाज कह लीजिए, इस गैर मामूली कास्ट के हर रुकन का ये तजर्बा नहायत ज़ाती नौइयत का है। सबसे पहले ये जहन को, रूह और जिस्म को बहाल करता है। इवान 2 साल पहले एक ग्लाइड बम का निशाना बना था। इस हमले में इसके कुछ दोस्त हलाक हो गए थे। इसके सर में 2 धाती प्लेटें लगी हैं। वो अपने जख्मों को भुलाकर आगे निकलना चाहता है। जब हम ये शो करते हैं तो जो बहुत से नौजवान इस वक्त हालत जंग में हैं, वो जान लेते हैं कि अगर वो ज़ख्मी भी हो जाएं तो यही उनका अंजाम नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और वो जो चाहें कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने आप को बदल रही हूँ, क्योंकि हम सब किसी वजह से बदल रहे हैं। ऐना के जख्म कम दिखाई देते हैं। महीनों तक महाज़ जंग से हलाक और जख्मी फौजियों को मुंतकिल करने के तजर्बे ने इन्हें सदमे का शिकार और तन्हा कर दिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने का एक बहुत बड़ा मौका था। अपने बारे में लोगों से बात करने में अब ज़्यादा खौफ महसूस नहीं होता। हमारे पास लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा अंदर से सहमे हुए आए थे। हम उन्हें छू भी नहीं सकते थे। ये सब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सबसे पहला काम हमने ये किया कि एक ताल्लुक़ कायम किया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर एतमाद करने लगे और खुलने लगे। हम बहुत हंसी मजाक करते हैं और रिहर्सल के दौरान बाज़ औक़ात हम बहुत संजीदा लतीफ़े भी सुनाते हैं। तमाम साबिक फौजी एक ही किरदार अदा करते हैं। एक टूटा हुआ इंसान जो मुसीबत से गुजर रहा है और किसी नई जगह बसने की तलाश में है। थिएटर के जरिए शायद इन्होंने वो जगह ढूंढ ली है। मैं अब भी नहीं समझती कि मैं एक अदाकार हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम यूक्रेन के थिएटर में कुछ नया कर रहे हैं और इसका हिस्सा होना वाकई बहुत ज़बरदस्त लगता है। And to be a part of it, it's very cool. आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अब प्रोग्राम वापस आप देख सकेंगे मंडे को।